آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ عبادت ایسے کریں جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ اتنا تصور نہیں کر سکتے، تو پھر کم سے کم اتنا تصور کریں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو دھو ڈالے گی، صاف کر دے گی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرو، نہ تو جتنا بتائے اس سے آگے بڑھو، اور نہ اتنی سستی اور کاہلی دکھاؤ کہ تم واجبات اور فرائض بھی ادا کرنے تمہارے لیے گراں گزرے ہیں۔ فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ امت شمار ہوتے تھے، کیونکہ حق پر قائم تھے۔ سبقت کلمۃ من ربک، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں کسی بھی قوم کی پکڑ جب تک ان میں رسول نہیں بھیج دیتا اس سے پہلے نہیں کرتا۔ فرمایا جو ظلم اور زیادتی میں مبتلا لوگ ہیں ان کی طرفداری بھی نہیں کرنا، ان کی طرف جھکنا بھی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، اور ان کے طرز عمل کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج جو اللہ کی توفیق سے ہم آغاز کریں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 110 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ یہ دراصل سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا اور آپ کو یہ بتانے کا کہ جو سلوک اہل مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے جو رسول آئے جن میں برگزیدہ رسولوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، ان کی کتاب کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا کہ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یعنی کہ اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اب کتاب میں اختلاف کی کئی ایک صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اس پر، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جو ایمان لائے ان میں سے بھی پھر دو گروہ کہ بعض احکامات کو مانتے تھے اور باقی احکامات کا انکار کر دیتے تھے، جیسا کہ ابھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں عام ہے کہ ہم شریعت کے بہت سے ایسے احکام ہیں جن کو مانتے ہیں اور بہت سے ایسے احکام ہیں جن کو نہیں مانتے۔ تو یہ بھی کتاب میں اختلاف کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی تھی اہل کتاب کے ہاں کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے، فرقہ بندی، گروہ بندی، 72 فرقے ان کے بن گئے۔ یہ سب اختلاف کی صورتیں ہیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے اہل علم نے کہ انہوں نے اللہ کا جو منصب تھا وہ اپنے علماء اور درویشوں کو دے دیا کہ جو وہ حلال کرتے اس کو حلال سمجھ لیتے اور جو وہ حرام کرتے اس کو حرام سمجھ لیتے۔ تو فَاخْتُلِفَ فِيهِ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی لوگوں نے کچھ نے ایمان لایا، کچھ نے انکار کیا، اور جو ایمان لائے انہوں نے بھی کچھ احکام کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے اگر یہ بات صادر نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب یہاں جو بات صادر ہونے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سی بات ہے؟ اس میں اہل علم نے دو تین توجیحات بیان کی ہیں، دو تین آراء بیان کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اگر اللہ نے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ایسے تھے کہ ان کو فوراً پکڑ کے وہیں ہلاک کر دیتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو ان پر اس وقت ہی عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاں یہ طے کیا ہوا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک
رسول نہ بھیج دیں۔ تو ان کے اعمال فرمایا ایسے تھے کہ ان کو فوراً پکڑ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے ان کی پکڑ نہیں کی، کیونکہ سبقت کلمۃ من ربک، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں کسی بھی قوم کی پکڑ جب تک ان میں رسول نہیں بھیج دیتا اس سے پہلے نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی طرف سے یہ بات صادر نہ ہوتی، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ ان کو ایک وقت پر ہلاک کرنا ہے یا ان کو رسول بھیجنے کے بعد ہلاک کرنا ہے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ تو بڑے بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ کتاب پر ایمان رکھتے تھے لیکن شک میں مبتلا تھے۔ شک کیا تھا؟ ان کو سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں، دل میں یقین نہیں تھا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا اللہ کی کتاب پر کامل اور مکمل یقین ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بے چین ہیں، کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے، کبھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں یہ مسلسل کتاب کے بارے میں بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اللہ کے روبرو آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا اسے پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، بے شک وہ جو وہ کر رہے ہیں ان سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ثابت قدم رہیں، یعنی کہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں۔ کیسے ثابت قدم رہیں؟ فرمایا کما امرتا، جیسا آپ کو کہا گیا ہے۔ اس میں اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ استقامت اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہو۔ اللہ کی وحی سے ہٹ کر آپ بھلے 1000 نفل پڑھ لیں، وہ استقامت نہیں کہلائے گی۔ اللہ کی وحی سے ہٹ کے بھلے آپ جو ہے وہ لاکھوں ورد کر لیں، وہ استقامت نہیں کہلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے فاستقم، کہ آپ ثابت قدم رہیں۔ کیسے ثابت قدم رہیں؟ کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جیسا کہ آپ کو وحی کی گئی ہے، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے پر ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو اس کے بارے میں آگے فرمایا کہ وَمَن تَابَ مَعَكَ، جو کفر سے تائب ہو کر آپ کے ساتھ آئے ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آپ استقامت اختیار نہیں کریں گے، دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں گے، تو سمجھے کہ آپ حد سے نکل گئے۔ حد سے نکلنے میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے آپ دائیں بائیں چلے جائیں۔ دائیں بائیں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ افراط میں مبتلا ہو جائیں کہ مبالغہ کریں، انبیاء کے درجے کو اللہ کے درجے کے برابر بنا دیں، اولیاء کو اور ائمہ کو انبیاء کا درجہ دے دیں، یا عبادت میں اتنی زیادتی کریں جیسا کہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ جیسا کہ وہ 3 افراد آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ایک نے کہا تھا میں روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں تو نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، یہ ہوتا ہے افراط یعنی مبالغہ کرنا کسی بھی کام میں۔ اور دوسرا ہوتا ہے تفریط، یعنی کہ سستی کرنا، واجبات اور فرائض بھی ادا نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرو، نہ تو جتنا بتائے اس سے آگے بڑھو، اور نہ اتنی سستی اور کاہلی دکھاؤ کہ تم واجبات اور فرائض بھی ادا کرنے تمہارے لیے گراں گزرے ہیں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم اعمال کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف ہرگز بھی نہ جھکنا۔ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتا ہے۔ ظلم کی تعریف اہل علم نے یہ کی ہے
کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جہاں اس کی جگہ ہے وہاں نہ رکھنا، کسی اور جگہ رکھ دینا، یا کسی کو بھی ایسا مقام دے دینا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ ابھی ایک کلرک ہے چھوٹا سا، اس کو آپ آفیسر کا رتبہ دے دیں، حالانکہ اس رتبے پر وہ فائز نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے۔ یعنی کہ جو اس عہدے کا، اس منصب کا، اس پروٹوکول کا حقدار نہیں تھا، آپ نے اس کو وہ پروٹوکول دے دیا۔ اسی طرح دین میں بھی یہی معاملہ ہے۔ جب ہم دنیا میں عہدوں کی تقسیم میں سمجھتے ہیں کہ جس کا عہدہ نہیں ہے اس کو اس عہدے پر بٹھا دینا ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اسی طرح دین کا مسئلہ بھی ہے کہ جو منصب خالق کا ہے اس منصب پر مخلوق کو بٹھا دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو فرمایا جو ظلم اور زیادتی میں مبتلا لوگ ہیں ان کی طرفداری بھی نہیں کرنا، ان کی طرف جھکنا بھی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، اور ان کے طرز عمل کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ ترکنو، رکون کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، مائل ہو جانا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، اس کی تقلید کرنا، جیسا وہ پہن رہا ہے آپ بھی ویسا پہنیں، جیسا وہ کہہ رہا ہے آپ بھی ویسا کریں، اس کے رنگ میں ڈھل جانا، یہ رکون ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف بالکل بھی نہیں جھکنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی دوزخ کی آگ آن لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ پھر تم مدد کیے جاؤ گے، نہ یعنی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور نہ کوئی اور مددگار کھڑا ہوگا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو ظالم لوگ ہیں یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، یا ویسے دنیا کے کاموں میں جو زیادتی کرتے ہیں لوگ، ظلم کرتے ہیں، فرمایا ان کی طرف بالکل بھی جھکنا نہیں ہے۔ اور ظلم بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ظلم سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ظالم کی حمایت بھی نہیں کرنی، ظالم کی طرف جھکنا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ میل جول اور اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس سے محبت بھی نہیں کرنی، اس کے ساتھ تعلقات بھی استوار نہیں کرنے۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جس طرح انہیں آگ لپیٹ میں لے گی اس طرح تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گی، پھر جیسا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس طرح تمہارا بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ گزشتہ آیات میں استقامت کا حکم دیا ہے، اور استقامت کا معنی سمجھایا ہے کہ ظالموں زیادتی کرنے والوں کی طرف نہیں جانا، دین پر ڈٹے رہنا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آگے استقامت اور ظلم سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک چیز نماز کو قائم کرنا، دوسرا صبر اختیار کرنا، اور تیسرا فساد فی الارض سے خود بھی رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ ان میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے یعنی کہ ظلم سے بچنے کا اور استقامت اختیار کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کریں اور رات کی ساعتوں میں بھی۔ یہ جو آیت ہے اس کے 2 معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نماز کے 5 وقت ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح، دن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ حصہ جو زوال سے پہلے اور دوسرا وہ حصہ جو زوال کے بعد ہے۔ تو فرمایا یہ دن کے جو دونوں سرے ہیں، دونوں حصے ہیں، ان میں نماز قائم کریں۔ تو ان دونوں حصوں میں کون سی نماز؟ زوال سے پہلے جو نمازیں آتی ہیں فجر ہے اور ظہر ہے، فجر کی نماز ہے۔ اس کے بعد جو زوال کے بعد آتی ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز آتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے قریب کے حصے میں۔ تو رات کا جو قریب کا حصہ ہے اس میں 2 نمازیں آتی ہیں، ایک مغرب کی
اور دوسری عشاء کی نماز۔ تو ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، کہ رات کے پہلے سرے میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، آخری سرے میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور رات کے قریب کے حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو پہلے سرے میں فجر کی نماز آتی ہے، دوسرے میں ظہر اور عصر کی نماز آتی ہے، اور رات کے قریب کے حصے میں عشاء اور مغرب کی نماز آتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں 5 اوقات کا بیان نہیں ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں تو مکے کی ابتدائی ایام میں تو نماز فرض نہیں تھی 5 وقت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں 2 نمازیں ہی مراد ہیں، ایک پہلے حصے میں جو فجر کی نماز ہوتی تھی، اور دن کے آخری حصے میں عصر کی نماز مراد ہے، اور زلفا من اللیل رات کی ساعتوں کی جو نماز ہے اس سے مراد تہجد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر بھی بعض روایات کے مطابق تہجد ابتدا میں فرض تھی، تو 3 نمازیں وہ پڑھتے تھے، ایک فجر کی، ایک عصر کی، اور رات کے تہجد کی۔ تو یہ 2 اقوال ہیں، 2 رائے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے 5 اوقات ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 اوقات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف 2 وقت کا ذکر ہے، فجر کی نماز اور عصر، اور اس کے بعد زلفا من اللیل رات کے حصے کی جو نماز ہے وہ تہجد مراد ہے۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی ختم کر دیتی ہیں۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو دھو ڈالے گی، صاف کر دے گی۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ کچھ برائیاں بھی ایسی ہیں جو نیکیوں کو دھو ڈالتی ہیں، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ کفر، شرک ہے، یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح حسد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کھا جاتی ہے۔ تو برائیوں میں بھی کچھ ایسی برائیاں ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور نیکیاں تو ساری کی ساری ایسی ہیں، ان میں صلاحیت ہے کہ یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو ڈالے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمایا یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز کا ذکر ہے، اور پھر حسنات کا ذکر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے گھر کے قریب نہر ہو، 5 وقت اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں تو یہ جسم کے اوپر گناہ کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑتی۔ اور یہاں آیت میں بھی ابتدا نماز کی ذکر کی، اور اس کے بعد ذکر کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کے نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں، اور نیکیوں میں سب سے بنیادی نیکی جو جہاں ذکر ہوئی ہے وہ نماز کی ہے۔ اور آپ نے حدیث سے بھی سمجھا دیا کہ اگر آپ 5 مرتبہ کسی نہر میں نہائیں دن میں، تو جس طرح جسم پر میل کا ذرہ نہیں بچتا، اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنے سے انسان کے اوپر گناہوں کے ذرات بھی نہیں بچتے۔ پھر اور بھی کچھ نیکیاں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا جمعہ آپ جب ادا کرتے ہیں تو اس کے درمیان کا جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے، اللہ تعالیٰ وہ جمعے کی برکت سے ہی دھو دیتا ہے۔ پھر رمضان کے بارے میں فرمایا الرمضان الی رمضان، حج کے بارے میں فرمایا حج کے ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان کا جو ہے کہ آپ 2 دفعہ اگر حج کرتے ہیں تو دوسری دفعہ جب آپ نے حج کیا، پہلے اور دوسرے حج کے درمیان جو بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو پہلا عمل یہ استقامت کا بتایا کہ استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کریں۔ دوسرا طریقہ بتایا وَاصْبِرْ
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو اور ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ احسان کرنے والے کون لوگ ہیں، محسنین کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ ایک تو آپ نے حدیث میں تعریف پڑھی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ عبادت ایسے کریں جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ اتنا تصور نہیں کر سکتے، تو پھر کم سے کم اتنا تصور کریں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اور اہل علم نے محسن کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ شخص جو فرائض کا پابند ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یجتہد فی الخیرات، واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، پھر دیگر خیرات یعنی اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، کوئی نوافل وغیرہ کسی ٹائم پڑھ لیے، یا مثال کے طور پہ جو نفلی حج عمرے کر لیے۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو صرف فرائض اور محرمات پر اکتفا نہیں کرتا کہ سمجھو فرض ادا کر لیے، حرام سے بچ گیا۔ محسن وہ کہلائے گا جو اس کے اضافی جو خیر کے کام ہے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نوافل کا اہتمام کرنا، صدقات خیرات کرنا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان سب خیرات میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سابقہ قوموں میں جو نادان لوگ تھے اور اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا نہیں کی، اچھے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں یہ عموماً تصور ہوتا ہے لوگوں میں، کہتے ہیں کہ بھائی کوئی برا کر رہا ہے نا تو آپ کرنے دیں اس کو، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ تھوڑی ذمہ دار ہیں اس کے، آپ سے کوئی تھوڑی پوچھے گا۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب زمین میں بھیجا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان لائے، عمل صالح کیے، پھر آگے حق کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر پر عمل کر لیں تو ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، پھر لوگوں کو حق کی تلقین کریں۔ کہ آپ کو اگر کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے بینیفٹ مل رہا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دو چار کو بتائیں کہ یار یہاں یہ چیز مل رہی ہے، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی لے لو۔ تو آخرت سے بڑا کوئی منافع اور فائدہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک آخرت کی چیز مل گئی، ایک زیور، ایک نور آپ کو حاصل ہو گیا، تو آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ اس کو دوسرے بندے تک پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عتاب اور عقاب اور سزا نازل ہوگی، پھر فرق نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب اللہ کی سزا نازل ہوتی ہے تو پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے، اس سزا سے بچو کہ جو جب آتی ہے تو پھر صرف ظالم لوگوں کو منتخب کر کے وہ ان پر نہیں برستی، بلکہ سب کو ایک ساتھ لپیٹ کر لے جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا یہ کردار تھا کہ وہ لوگ برائی سے روکتے نہیں تھے، خاموش رہتے، ایسے ہی کہتے کہ بھائی جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو۔ فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے زمانے میں گزر گئے کہ ان میں کچھ ایسے اہل خیر ہوتے يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، ہاں ان میں تھے لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے انبیاء کے ساتھ بچا لیا۔ یعنی اگر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہو، امر بالمعروف کا، لوگوں کو سمجھانے کا، تلقین کرنے کا، پھر جب اللہ کی سزا نازل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان امر بالمعروف کرنے والوں کو، نیکی کا حکم کرنے والوں کو بچا لیتے۔ تو فرمایا کہ سابقہ قوموں میں کوئی ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوئے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے۔ یہ بھی استقامت کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نماز قائم کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن
فساد فی الفرض کو آپ نہیں فی الارض کو نہیں روک رہے تو سمجھیں آپ دین پر مستقیم ابھی صحیح سے نہیں ہوئے۔ دین پر استقامت اختیار کرنے کے جو عوامل ہیں، بنیاد ہے، اساس ہے، ان میں فساد فی الارض کو روکنا بھی شامل ہے۔ تو فرمایا پہلے لوگوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو روکتے فساد کرنے سے؟ الا قلیلا ممن انجینا، تھے لیکن بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا، اور ظالم لوگ تو اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی۔ وکانوا مجرمین، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فراوانی دی ہوئی تھی، عہدے اور سلطنتیں دی ہوئی تھی، فرمایا وہ لوگ اسی میں ہی مشغول رہے، اسی میں ہی وہ شب و روز اپنے دن اور رات گزر بسر کرتے رہے، حق کی طرف نہیں آئے، ظلم پر قائم رہے، زیادتی پر قائم رہے اور اپنی زندگی کے مزے اڑاتے رہے۔ فرمایا وَقَانُوا مجرمین، یہ لوگ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بھی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے، یعنی کہ وہ سزا کے حقدار تھے تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کوئی بھی اہل علاقہ اصلاح پسند ہوں، خود بھی اصلاح پر قائم ہوں، دوسروں کو اصلاح کی تلقین کریں، تو فرمایا ان لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ جو عمومی پکڑ آتی ہے کہ جو سب کو لپیٹ کر لے جاتی ہے، اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اصلاح پسند ہوں گے اور اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو فرمایا اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ تم اصلاح بھی ہو، خود بھی ٹھیک ہو، لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ تمہیں ہلاک کر دے، یہ تو ظلم ہے۔ تو ایسا ظلم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اپنے نبی کو ایک تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگ ٹھیک ہو جائیں، سب لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ آپ پریشان، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے غم میں، ان کی پریشانی میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے، میں ان کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، جنت کی طرف بلا رہا ہوں، ہمیشہ کے آرام کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے مار رہے ہیں، مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی راہ پر چلا دیتا، جیسے دوسری مخلوق کو اس نے چلایا ہوا ہے۔ جانوروں میں آپ دیکھیں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا، کوئی فکری، ذہنی، مذہبی کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، وہ ایک ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو جیسے اس نے دیگر مخلوقات کو ایک امت بنایا ہوا ہے، ان میں کوئی تنازع، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو انسانوں کو بھی ایک امت بنا سکتا تھا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ نے ان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے۔ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، شکر کا ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور ایک ناشکری کا، کفر کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب انتخاب کرنا اس انسان کی مرضی ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہو جائیں، اور اسی کے لیے انسان کو پیدا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، لوگ صحیح راستے پر کیوں نہیں آتے۔ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی فطرت ہے کہ لا یزالون مختلفین، یہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ہم اپنا مشن ادا کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا سکتا تھا،
لیکن ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کی طبیعت میں اختلاف ہے، ان کو راستہ دکھایا گیا، اچھا انتخاب کرتے ہیں تو اچھا انجام ہے، برا انتخاب کریں گے تو ان کا برا انجام ہے، اور یہ برابر اختلاف والے ہی رہیں گے، یعنی ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان کی طبیعت ہی اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ان کو آزمائے۔ الا من رحم ربک، فرمایا اللہ کے بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرما دے، یعنی جو لوگ فرمائے اختلاف سے بچے ہوئے ہیں وہ سمجھے ان پر اللہ نے اپنی رحمت کی ہوئی ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھانے کی بھی ہے کہ عموماً لوگ، آپ نے سنا ہوگا، ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اختلاف کو اسلام کبھی بھی رحمت نہیں کہتا۔ اسلام نے بنیاد سے ہی اختلاف کی مذمت کی ہے، اختلاف سے روکا ہے اور اتفاق کی طرف بلایا ہے، اور اتفاق کی طرف بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز کر کے سب کے ساتھ مل کے چلو، یہ سوچ غلط ہے۔ اختلاف فرمایا مختلف وہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو اللہ نے حکم دیا اس راستے پر قائم رہیں، تو آپ اکیلے بھی امت ہیں۔ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ امت شمار ہوتے تھے، کیونکہ حق پر قائم تھے۔ یہ نہیں کہ یہ اکیلے ہیں اور باقی دوسری طرف ہیں تو مطلب کہ یہ ٹھیک نہیں ہے باقی سب ٹھیک ہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ فاستقم، استقامت اختیار کریں، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ اللہ کے ہاں امت ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جب قیامت والے دن آئیں گے، نبی لیس معہ احد، ایسا بھی نبی ہے جس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، باقی سب اس کے خلاف ہوں گے۔ تو اتفاق یہ نہیں ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ کہیں دو چار میں اپنے عقیدے سے تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں 2 قدم، آپ 2 قدم اپنے عقیدے سے پیچھے ہو جائیں تو ہم آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے مسئلے حل کر لیتے ہیں۔ یہ اتفاق کی شرعی صورت نہیں ہے۔ اتفاق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی حق پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی پھر اسی حق کی طرف بلائیں۔ اگر آپ اس پٹڑی کو چھوڑ کر اتر کر دائیں بائیں چلے گئے تو سمجھے آپ تو خود اختلاف کا شکار ہو گئے اور اللہ کے ہاں آپ مختلف لکھے گئے۔ تو فرمایا الا من رحم ربک، جس پر آپ کے رب نے رحم کیا ہے وہ متفق رہے گا، یعنی صراط مستقیم پر رہے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کی طبیعت میں اختلاف موجود ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کو آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ وہ جہنم کو بھریں گے جنوں سے اور انسانوں سے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھرنا نہیں چاہتے، لیکن لوگوں کا طرز عمل، لوگوں کا جو ہے طریقہ کار ہی ایسا ہے، عمل ہی ایسا ہے کہ وہ جہنم کی طرف خود جو ہے نا دوڑے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سامنے خواہشات کو رکھا اور جنت کے سامنے مشکلات کو رکھا تو جبریل سے کہا جاؤ دیکھیں، تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ یہ تو جنت میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، سارے جہنم کی طرف جائیں گے، کیونکہ خواہشات اور ہوائے نفس جو ہے جہنم کے سامنے رکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جہنم کو بھریں گے جنوں سے اور انسانوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں کہ آپ کے ساتھ ہی یہ اختلاف نہیں کر رہے، آپ سے پہلے بھی یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس صورت میں بھی آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اس میں نصیحت ہے اور مومنین کے لیے وعظ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے کہہ دیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیں اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم اپنے طور پر عمل کرتے رہتے ہیں، وانتظروا، تم اپنے انجام کا انتظار کرو، انا منتظرون، ہم اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمام زمینوں اور آسمانوں کا غیب جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اسی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جاتے ہیں۔
تو لہٰذا فعبدہ، اسی کی ہی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسی پر ہی اعتماد کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے بے خبر اور بے پرواہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جب تمام معاملات اللہ کی طرف جانے ہیں تو کہا کہ طریقہ یہ ہے اچھے معاملات اللہ کی طرف جائیں تو فعبدہ، اس کی عبادت کریں اور اللہ پر توکل کریں، بے شک آپ کا رب جو ہے جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کو ہوا ہے تفصیلاً، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے کہ بہترین واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے۔ بہترین کیوں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حاسدین کا انجام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے اس کے بارے میں، جو کرشماتی اللہ کی تائیدات ہوتی ہیں، مدد ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر انسان کا جو اپنا نفس ہے، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، کہ جو مسلسل اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، اس کے نقصانات کا اس میں تذکرہ ہے۔ انسان کے ایک اخلاقی تربیت سورہ یوسف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا پہلے، یہ کئی ایک مقاصد کے وجہ سے یہاں لائے جاتے ہیں سورتوں کے شروع میں۔ اس میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا ایمان جانچنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ میرے قرآن کے دیگر حروف پر ایمان رکھتے ہیں جن کا معنی معلوم ہے، تو کیا ایسے حروف پر بھی وہ ایمان رکھیں گے جن کا معنی معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ حروف مقطعات کے بارے میں یہ اتفاقی مسئلہ ہے اہل علم کے ہاں کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض نے کوشش کی ہے لیکن وہ ایک عقلی اجتہاد ہے، کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے اس کی۔ دوسری، حروف مقطعات لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ایک معجزہ ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہنٹس دیے گئے ہیں اہل کفر کو، کیونکہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ بڑے پائے کے لغت دان تھے، اور شاعری میں ان کا کوئی، عربی لغت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنٹس دیے ہیں کہ یہ حروف ہیں، اب یہ پوری کتاب تو میں نے اتار دی ہے، اب ان حروف کو استعمال کر کے اس جیسی کوئی آپ آیت بنا دو۔ آپ لوگ اپنے شعر بھی انہی الفاظ سے بناتے ہو، اپنا نثر اور نظم سب اسی الفاظ کو استعمال کرتے ہو، تو اس قرآن کی طرح انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ہنٹس آپ کو دے دیے گئے ہیں، ان کو اٹھائیں اور ایک آیت بنا کر دکھا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھی یہ حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلکا کا جو ضمیر ہے عربی میں یہ مؤنث کے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کے آغاز میں ذالک الکتاب کہا گیا تو یہ کسی چیز کی تعظیم بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تلکا کا لفظ ہے لیکن یہاں معنی حاذا کا دے رہا ہے، یعنی یہ کتاب روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ عربی میں قرآن کیوں نازل کیا گیا، کیونکہ ہر قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی ہم رسول بھیجتے ہیں الا بلسان قومی، اس قوم میں جو زبان رائج ہوتی ہے وہ زبان، اسی زبان میں سے رسول آتا ہے، اس کی بھی وہی زبان ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ عربی دان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی خاندان سے تھے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا لعلکم تعقلون،
تاکہ تم بات کو سمجھ سکو، پلے پڑے، کوئی عقل میں بات آئے۔ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو کہتے ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو عقل کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی لوگ تھے، اس وجہ سے عربی زبان میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ دوسری اس کے عربی میں ہونے کی ایک حکمت اور ایک فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے مقابلے میں سب سے مضبوط، مستحکم اور الفاظ کے ذخیرے کے حساب سے اس زبان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ تلوار کے لیے عربی میں 100 سے زائد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صرف ہم تو صرف سیف جانتے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زائد الفاظ صرف تلوار کے لیے۔ شیر کے لیے 100 سے زائد نام ہے، جو شیر کے اسد ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسد ہے۔ تو یہ بڑی وسیع زبان ہے، اور قرآن اور دین اسلام نے قیامت تک رہنا ہے تو لازمی ہے کہ وہ دین ایسی زبان میں ہو جس کے معنی میں لچک موجود ہو، کہ زمانے اور حالات کے حساب سے اس کے مفاہیم جو ہیں ہر زمانے پر فٹ آئیں، ہر زمانے کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو لہذا عربی زبان یہ ایک عظیم ترین زبان ہے۔ اللہ نے قرآن کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اور جو رسول لے کر آئے جبریل علیہ السلام انہوں نے بھی عربی میں ہی اتارا ہے، تو یہ شرف والی زبان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بہترین قصے، واقعات، بما اوحینا الیک، اس وجہ سے کہ ہم نے یہ آپ کی طرف وحی کی ہے۔ ھذا القرآن، اس قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے قصوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کو پہلے ہی معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی کہ نحن نقص علیک، ہم آپ پر یہ بیان کر رہے ہیں واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم نہیں تھا۔ اور اس کی تاکید بھی آیت کے آخر میں کر دی کہ ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ بے خبر تھے، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کہ آپ بتائیں، کیونکہ تورات انجیل میں ملتا تھا زیادہ تر، عرب اس سے واقف نہیں تھے اس واقعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پہلے علم نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ واقعہ بتایا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، جو یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کا نسب بڑا عظیم نسب ہے، حتیٰ کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یعقوب کے بیٹے تھے۔ یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے، اسحاق بھی نبی ہیں، اور اسحاق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ابو الانبیاء ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ یہ کریم ابن کریم، یعنی خود بھی کریم ہیں، صاحب شرف ہیں، ان کے والد بھی کریم تھے، ان کے دادا بھی کریم تھے، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی کریم تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 11 ستارے دیکھے ہیں، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کا واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے، تو خواب عموماً لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انبیاء جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے دیکھا، شیطان کو ان پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ خواب بنیادی طور پر 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نفس قرار دیا کہ
انسان نفسیاتی طور پر سارا دن جو سوچتا رہتا ہے اس کو وہ رات میں بھی وہی نظر آتا ہے خواب میں۔ دوسرا فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کچھ خواب انسان کو دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کا دشمن ہے تو وہ ہمیشہ انسان کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا قسم کا جو خواب ہوتا ہے وہ انبیاء اور اہل ایمان کا خواب ہوتا ہے جو خوشخبری کے طور پر ہوتا ہے، یعنی جس میں انسان کو ایک خوشخبری دی گئی ہوتی ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک روشن مستقبل کی خبر دی کہ ان قریب جو ہے ستارے اور سورج چاند، جس سے مراد اہل تفسیر نے لیا ہے کہ ان کے بھائی تھے، ان کے والد تھے، ان کی والدہ تھی، انہوں نے ان کو سجدہ کیا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دینے والا ہے، منصب دینے والا ہے۔ تو خواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ معلق ہوتی ہے بتانے سے۔ اگر آپ نے کسی کو خواب ذکر کر دیا، اس نے تعبیر بتا دی، تو اکثر احتمال یہ ہوتا ہے کہ جیسا بتایا جاتا ہے ویسا واقع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو کسی سے بیان نہ کرے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف جو ہے وہ تھتکار دے۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اپنے جو محبوب ترین قریب ترین شخص ہو اسی سے بیان کرے، دوسرے کسی سے نہ بیان کرے، کیونکہ حسد کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، لا تخص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے لیے چالیں چلنے لگ جائیں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو ہے ان سے حسد کرتے ہیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک الگ والدہ سے تھے، وہ بھائی الگ والدہ سے تھے، اور یوسف علیہ السلام ایک بااخلاق والد کے اطاعت گزار نیک انسان، اور آگے انہوں نے نبی بھی بننا تھا، تو ان کے والد بھی نبی تھے، ان کو اطلاع بھی تھی اس چیز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی وحی کے ذریعے، تو وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو جانتے تھے کہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، تو فرمایا کہ لا تخص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ کے لیے چال چلیں گے، فریب کاریاں کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں بھی آگ لگانے کا موقع پاتا ہے وہ فوراً آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ جب یہ خواب بتائیں گے، اور یہ خواب شرف اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، آپ کے بھائی مزید حسد میں مبتلا ہوں گے، اور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی چال بازی اور کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا۔ تو شرعاً بھی اگر آپ اچھا خواب بھی دیکھتے ہیں تو صرف اس شخص کو بیان کریں جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اور خواب کے حوالے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خواب کا بھی تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کے جو 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ یہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اور آخری جو زمانہ ہے، یعنی قرب قیامت، علامات قیامت میں سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جو وہ دیکھے گا حقیقت میں بھی اگلے دن یا کچھ وقت کے بعد اس کو ویسا ہی واقعہ حقیقی نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو بات میں اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ سچا اور کھرا ہے، یعنی کہ جو معاملات میں لوگوں کے ساتھ کھرا ہے، سچا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ جو خواب بھی دیکھے گا وہ سچا اور کھرا خواب ہوگا، وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو جب ان کے والد نے نصیحت کی اور ذکر کیا
کہ آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو یہ خواب بیان مت کرنا۔ تو حسد ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث بھی ذکر کی کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو یہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں، انسان جب کسی سے اگر حسد کرتا ہے تو اس کو، جس سے حسد ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ایسی کوشش کرتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے اس کے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی حسد کو ذریعہ بنا دیا ان کی ترقی کا۔ پھر حابیل اور قابیل کا آپس میں جو حسد ہوا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا، تو جس نے حسد کیا کیا اس بھائی سے اس نعمت کو ختم کر سکا؟ نہیں ختم کر سکا، آخر میں ذلیل اور رسوا خود ہی ہوا، اور اتنا بڑا جرم کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی شخص قتل کرے گا تو کان علی ابن آدم کفل منہا، اس قتل کا جو گناہ ہے اس کے کھاتے میں ڈلتا رہے گا، لأنہ اول من سن القتل، اس نے سب سے پہلے قتل کا آغاز کیا تھا۔ کتنی بڑی بدبختی اور رسوائی اور خسارے کو اس نے اپنے وہ لپیٹ لیا صرف حسد کی وجہ سے۔ شیطان کا جو انجام ہوا آدم علیہ السلام سے حسد کر کے، کیا ہوا؟ گھاٹا، خسارہ۔ اخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے جنت سے نکال دیا، کہا کہ تو راندہ گیا، یہاں سے تجھے نکال دیا، تو ذلیل رسوا ہو کے نکل جا، قیامت تک تو جو ذلیل ہی رہے، آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حسد کے آپ جتنے بھی واقعات قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں پڑھتے رہیں، اس سے حسد کرنے والے کو کبھی خیر نصیب نہیں ہوئی، سوائے خسارے، سوائے گھاٹے، ندامت کے اور مصیبت کے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی خسارہ ہی ملا، قابیل کو بھی خسارہ ہی نصیب میں آیا، شیطان کو بھی خسارہ ہی نصیب میں آیا۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہاں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ایسی ہی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہو تو کوشش کرو کہ اس کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر ذی نعمت جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود، کہ ہر ذی نعمت جس کو اللہ نے فراوانی دی ہوتی ہے، رزق میں، مال میں، جان میں، صحت میں، تو وہ اس کو بار بار جو ہے ہر جگہ تذکرہ نہ کرتا پھرے۔ اور اس میں ایک چیز یہاں بھی اصلاح کے طور پر ضروری ہے کہ ہم نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اللہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی اولاد کو نیک صالح کرے، اور جن کو نہیں اللہ نے دی اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ کیا کرتے ہیں لوگ اپنے واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، دوسری چیزوں پہ اپنے بچوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا کہ جو بندہ دیکھنے والا ہے اس کی کیسی نظر ہے، کیسی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کی نظر بھی متاثر کن ہوتی ہے، دیکھ لیا اولاد مسلسل بیمار رہ رہی ہے، پریشانیوں میں ایک سے نکلتا ہے دوسری میں، تو اس سے انسان کیا بتانا چاہتا ہے؟ تصویریں دکھا کر ایک تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، پھر اپنا خود ہی اپنا گڑھا کھود رہا ہو بندہ، حاسدین کی نظر لگوا رہا ہو اپنی اولاد کو، دیکھ رہے ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہو تو کوشش کریں کہ اس نعمت کا اتنا زیادہ پرچار نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ شریعت کی ایک نصیحت ہے، حسد سے بچیں اور نعمتوں کے علی الاعلان جو ہے اظہار سے بچیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کا رب آپ کو برگزیدہ بنائے گا، یجتبیک یعنی آپ کو نبوت پر فائز کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو معاملہ فہمی سکھائے گا
یہاں معاملہ فہمی سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کرے گا، بھرپور کرے گا۔ یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ آپ کو نبوت پر، درجہ نبوت پر فائز کرے گا۔ کما اتمہا، جیسا کہ اللہ نے عطا کی یہ نعمت، علی ابویک، آپ کے والدین کو، من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ کے والد ابراہیم اور اسحاق کو۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علیم ہے، علم رکھنے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون نبوت کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے، اور حکمت والا ہے۔ حکیم کا مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ کو اس کے لائق مقام پر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس مقام کا مستحق ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، فرمایا کہ تحقیق یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی نشانیاں کیا ہے؟ جب لوگوں نے سوال کیا، یہ واقعہ اصل میں کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اتار دیا، تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں آپ کی نبوت کی، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کسی استاد سے بھی علم نہیں حاصل کر رہے کہ کوئی کہے کہ اس سے سیکھ لیا ہے، نہ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ کہیں کہ کوئی پرانی کتاب اٹھا کے اس کا مطالعہ کر کے بتا دیا ہے۔ تو اس سوال کا جب آپ نے پورا جواب دے دیا، واقعہ بتا دیا، تو سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن سوال کرنے والے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب وہ کہنے لگے یوسف کے بھائی کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے وہ ہمارے والد کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک بڑا جتھا ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد جو ہیں یوسف سے اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اتنے ذو اخلاق، اتنے فرما بردار اور نبوت پر فائز ہونے والے تھے۔ تو جو بھی شخص حسد دل میں لاتا ہے تو وہ اگلے کو ختم کرنے کے سوچنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، کہ اگر اب یوسف کے بھائیوں کو چاہیے تھا کہ اگر یعقوب ان سے محبت نہیں کر رہے تو وہ خود کو یوسف جیسا بنانے کی کوشش کریں، اس جیسا اخلاق، اس جیسی فرما برداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہنے لگے ہمارے والد تو بڑی سری غلطی میں ہیں۔ اب انہوں نے آگے پروگرام بنایا، فرمایا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو، انہیں مار دو، یا کسی نامعلوم جگہ پر جا کر پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یعنی وہ تمہارے سے ہی محبت کرنے لگیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا۔ اور یہی آج کل بہت سے لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اب یہ موقع مل رہا ہے جرم کرنے کا، تو جرم کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ دھو دے گا۔ یہ وہی سوچ ہے جو یوسف کے بھائیوں کی سوچ تھی۔ کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو یا انہیں کہیں نامعلوم جگہ پر پھینک دو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم جو ہے وہ حاجی نمازی بن کے، نیک اور صالح بن کے بیٹھ جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ان میں جو نرم دل تھا بڑا بھائی وہ کہنے لگا کہ نہیں، اسے قتل نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی اندھے یعنی اندھیرے والے کنویں میں جو گہرا ہو اس میں انہیں پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، تو جو قافلے آتے ہیں وہ قافلے میں سے کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی یوسف کو راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو، تو اسے قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں میں پھینک دو، تو کوئی مسافر آئے گا تو اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، پھر وہ آگے چال چلنے لگے۔ یہ وہی چال ہے جس کی طرف یعقوب
علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ یکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف مکاریاں کریں گے۔ تو وہ کرنے لگے کہ آئے اپنے والد کے پاس، کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی بارہا کوشش کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سائیڈ پہ کریں، اور یعقوب علیہ السلام سے مسلسل اجازت چاہتے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا۔ اس دفعہ انہوں نے بھیج دیا، جیسا کہ آگے آئے گا کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہم پر، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، غدا یرتع ویلعب، جو کھائے پیے گا کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے صدمے میں مبتلا کر دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی جدائی نہیں چاہتے تھے، اور ان کو شک تھا، اور کبھی شک تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ کہا یہ تو مجھے غمزدہ کر دے گی چیز، اور مجھے یہ ڈر ہے ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ تم غفلت میں ہو، بے پرواہ ہو، کسی اپنے کام میں مصروف ہو، اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہ اسے اگر بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، ہم تو بہت ہی نکمے ہوئے، پھر ہم اتنے 10 لوگوں کی موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا جائے گا انہیں۔ فلما ذهبوا به، بالآخر یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی لے جانے کی، جب اسے لے کر چلے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور سب نے اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے کسی غیر آباد علاقے میں، کسی گہرے اندھیرے والے کنویں میں، اس کی تہ میں پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ یہ تدبیر کر رہے تھے، یوسف کو لے کر جا رہے تھے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی۔ انبیاء کو بچپن میں بھی وحی آ سکتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو ان کے پاس بھی وحی آئی۔ اوحینا الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ سارا ماجرا ان کو بیان کر رہے ہوں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس وقت نہیں جانتے ہوں گے، یعنی آپ کو پہچان نہیں سکیں گے، آپ یہ ساری حقیقت ان کو بتا رہے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب انہوں نے اپنے فارمولے پہ کام کیا، اور رات کے وقت روتے ہوئے آ گئے اپنے والد کے پاس۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، مسابقت کر رہے تھے، مقابلے کر رہے تھے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فاکلہ الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہوتے تو آپ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ پہلے ہی ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور غلط بیان سمجھتے ہیں، اگر ہم سچے بھی ہوتے تو آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ بھیڑیے نے تو ان کو نہیں کھایا، کیونکہ قمیص صحیح سلامت ہے، اور ویسے بھی زیرک تھے، نبی تھے۔ تو کہنے لگے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنے دل میں ہی کوئی بات بنائی ہے، کوئی جھوٹ بنایا ہے، تدبیر بنائی ہے، یہ جو تم بتا رہے ہو ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں بیان کر رہے ہو میں اس پر اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ایک قافلہ آیا، ان میں جو آگے پانی پلانے والا شخص تھا، اس نے جب اپنا ڈول ڈالا کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، تو یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑ کے اوپر آ گئے، تو وہ جو ہے خوشی سے اچھل پڑا کہ دیکھیں یہ تو خوبصورت نوجوان ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اس کو اپنے سامان میں چھپا لیا، یعنی کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ کہیں قریب کا ہی لڑکا ہے، کوئی اس کے وارث جو ہے اس کو دیکھ نہ لیں، ہم سے چھین نہ لیں، تو سامان کے طور پر انہوں نے اس کو
اپنے تجارت کا سامان قرار دے کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی جو ہے انشاءاللہ آیات کل باذن اللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے معزز ترین ان کا ایمان ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز۔ دنیا جاتی ہے، چلی جائے، تکالیف آتی ہیں، آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ گر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان اور دین نہیں جانا چاہیے۔ سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو، ابھی اس نے کی نہیں ہے، صرف ارادہ ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی 10 نیکیاں لکھ دو۔